السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت جو توحید کی دعوت تھی، جس دعوت کو سن کر اس وقت کے لوگوں نے، جنہیں مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ کس چیز کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی لوگوں سے اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ویسے ہی لوگوں نے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی تھی، وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے روک دیا تھا، جن کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا تھا، وہ سب منکر ہونا شروع ہو گئے، وہ سب انکار کرنا شروع ہو گئے، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی دعوت لے کر آئے تھے جو دعوت ہر قسم کی مادیت سے اوپر تھی، ہر قسم کی شخصیت سے اوپر تھی، ہر قسم کے زوال کو ختم کرنے کے لیے اور ہر قسم کی ترقی کو لانے کے لیے تھی۔ جو وہ انسان جو ترقی یافتہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور جو ان لوگوں پر حکومت کرتا جو ذلیل تھے، جو نچلے طبقے کے لوگ تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نہیں نوازا تھا، ان پر جو حکمرانی کرتا تھا، جو حکمرانی کرنے والا طبقہ تھا، وہ انسان یہ سمجھنے لگا، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہماری حکمرانی جانے والی ہے، اب تو ہر انسان آزاد ہو جائے گا اور ہر انسان ترقی یافتہ ہو جائے گا، ہر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا شروع ہو جائے گا، اس کو اپنا مالک اور خالق سمجھنا شروع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہماری جو حکمرانی ہے، جو ہماری دادا گیری ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اسلام کے ذریعے سے ہوا بھی یہی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس وقت کا حاکم اور بادشاہ سمجھتے تھے، جن کے گھروں میں بادشاہت تھی، حکمرانی تھی، جو قبیلے کے سردار ہوتے تھے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ اسلام کے اندر جب سارے لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے تو اسلام کے اندر صرف اور صرف اپنے حاکم وقت کی، جو ولی امر ہے، اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اور یہی توحید کا درس ہے۔ توحید ہم سے، اللہ رب العالمین نے ہم سے یہی چاہا ہے، یہی اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے اندر کہتا ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہی اکیلا ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہی ایسی ذات ہے جو مدد کرنے کے لائق ہے، اور مدد کرنے کی اہلیت جس کے اندر ہے، جو مدد کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ تمہارا کوئی ساتھ دے سکتا ہے، نہ تمہارے کوئی کام آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کا جو درس ہے، جو توحید کے تقاضے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی، صرف کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ جملہ سنتے ہی سارے لوگ، وہ لوگ جو اسلام مخالف تھے، آگ بگولہ ہونے لگے۔ وہ لوگ جو اسلام، جن کو اللہ رب العالمین نے اسلام لانے کی توفیق نہیں دی، وہ سب بدکنے لگے۔ وہ یہ سن کر کہ اب ان کی حکمرانی جانے والی ہے، وہ سب بھڑکنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ الہذا جمعتنا، کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہی تیرا مقصد تھا ہمیں یہاں جمع کرنے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک ان کے اندر سب سے محبوب اور امین و صادق ہوا کرتے تھے، آج ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، کیونکہ اللہ رب وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پیش کر رہے ہیں وہ کلمہ کدھر لے کر جا رہا ہے۔ ہم آج کلمہ توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، اور پھر ہمارے اعمال کو دیکھو، ہماری عادات کو دیکھو، ہمارے طریقہ کار کو دیکھو، یہ سب کچھ اسلام سے کوسوں دور ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں، جو ان کے تقاضے ہیں، ان کو سمجھنا، جاننا، پڑھنا چاہیے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔